غانم المفتاح 5 مئی 2002 کو پیدا ہوا۔ وہ ایک غیر معمولی حالت کے ساتھ پیدا ہوا تھا جسے کاڈل ریگریشن سنڈروم کہا جاتا ہے۔ غانم کی پیدائش سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس کی ماں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اسقاط حمل کر دے، یعنی اس کو گرا دے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس سے اس کی ماں اور خود یہ بچہ بہت سی تکلیفوں سے بچ جائے گا جو معذوری کی وجہ سے اس پر آئیں گی، لیکن غانم کے والدین نے اس کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور وہ ہر وقت اس کی مدد کے لیے اس کے پاس موجود رہنے پر راضی ہو گئے۔ والد نے اس کی والدہ سے کہا، میں اس کی بائیں ٹانگ بنوں گا اور تم اس کی دائیں ٹانگ بننا۔ تاہم غانم المفتاح نے اس حالت سے مایوس اور زندگی کی رونقوں سے نا امید ہونے کی بجائے اپنی اسی کمزوری کو اپنی طاقت بنایا اور ایک بھرپور اور قائدانہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اور ہر مشکل سے مشکل چیز میں ہاتھ ڈالنے کو اپنا ہدف اور ٹارگٹ بنایا۔ یہی چیز اسے ایک غیر معمولی اور متاثر کن کردار بناتی ہے۔ وہ اس وقت اپنی یونیورسٹی میں سیاسی علوم میں ایک سفارتکار بننے کی ڈگری حاصل کر رہا ہے۔ اپنی معذوری کے باوجود غانم کو اسکوبا ڈائیونگ، اسکیٹ بورڈنگ، فٹ بال اور دیگر انتہائی مشکل کھیلوں میں حصہ لینے میں لطف آتا ہے۔ دوستو، ایسا مریض جسم کے نچلے حصے کے بغیر پیدا ہوتا ہے۔ غانم کا بھی یہی حال تھا، اور فطری طور پر ہر کوئی اس سے یہی توقع کرے گا کہ وہ ویل چیئر کا استعمال کرے، لیکن وہ اپنے ہاتھوں پر گھومنے پر اصرار کرتا ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ اسے ہر اس چیز کا استعمال کرنا چاہیے جس سے اسے برکت ملتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس جو نہیں ہے اس پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے جو اس کے پاس ہے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ چیز آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا کرے گی۔ دوستو، غانم جب بڑا ہو رہا تھا، اپنے ہم جماعتوں کی طرف سے چھیڑ چھاڑ اور غنڈہ گردی کی وجہ سے اسے شروع میں اسکول جانا مشکل ہو گیا۔ اس کے باوجود اس کی ماں نے اسے ہم جماعتوں سے بات کرنے، اپنی حالت کے بارے میں سکھانے اور کمیونٹی کے لیے بیداری پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ غانم نے بھی اپنی حالت کو اپنایا اور آگے بڑھ گیا۔ اپنی بھرپور مسکراہٹ، بے عیب خود اعتمادی اور اپنی حیرت انگیز شخصیت کے ساتھ وہ سوشل میڈیا کی ایک سیلیبریٹی بن گیا، اور اب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 3 ملین سے زیادہ اس کے فالورز ہیں۔ غانم نے اپنی کم عمری میں جو تعریفیں اکٹھی کی ہیں وہ متاثر کن ہیں اور اس کی ہمت اور عزم کا حقیقی ثبوت ہے۔ وہ اپنی کامیابی کا سہرا بہت سے لوگوں کو دیتا ہے، خاص طور پر اپنے خاندان کو اور اپنے وطن قطر کو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہی ذاتی ریکارڈ توڑتا رہتا ہے اور پھر خیراتی کاموں میں بھی دل و جان سے حصہ لیتا ہے۔ غانم کے لیے اپنے اعلیٰ اہداف ہیں اور وہ کامیابی کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے پر امید ہے۔ وہ اس وقت قطر کا برانڈ ایمبیسڈر، خیر سگالی سفیر اور مختلف بزنس میں شریک ہے۔ اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لاکھوں لوگ اسے فالو کرتے ہیں اور دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح معذوری کے ساتھ زندگی مکمل اور قابل قدر ہو سکتی ہے۔ اس کی کہانی نے دنیا بھر کے لوگوں کو حیران اور متاثر کیا ہے۔ وہ آج کے نوجوانوں کے لیے ایک ممتاز اور مثالی شخصیت ہے اور پوری دنیا میں معذور افراد کا وکیل ہے۔ دوستو، کویتی وزیر تعلیم نے 8ویں جماعت کے طلباء کے لیے انگریزی زبان کے نصاب میں قطری لڑکے کی کہانی، جسے معجزہ غانم المفتاح کہا جاتا ہے، اسے شامل کیا۔ کویت کے امیر شیخ صباح الاحمد نے غانم کو ایک تحفہ بھیجا جس میں ریاست کویت کے اہم ترین نشانات پر مشتمل ایک گھڑی بھی تھی۔ غانم نے یہ کہہ کر تحفہ واپس کر دیا کہ یہ انتہائی قیمتی تحفہ ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اسے نہیں رکھ سکتا۔ کویتی شیخ صباح نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور غانم نے شیخ کے لیے دعا کی۔ غانم نے ایسی کتابیں اور اشاعتیں لکھی جو کامیابی کی تحریک دیتی ہیں اور معذوری اور مشکلات کو چیلنج کرتی ہیں۔ اس نے اپنی کتاب جس کا نام
غانم الرابح دائماً، یعنی غانم ہمیشہ فاتح ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرا نام غانم ہے، میں ایک قطری بچہ ہوں اور قطر کے دارالحکومت دوحۃ الخیر میں پیدا ہوا ہوں، اور میں نے اپنے ملک میں بہار کا سانس لیا۔ میری زبان میں میرے نام کا مطلب ہمیشہ جیتنے والا ہے۔ اور آئیے میری خوبصورت کہانی کو پڑھیے اور سنیے۔ غانم نے ایک غیر سرکاری تنظیم قائم کی جس کے ذریعے وہ ضرورت مندوں میں ویل چیئر تقسیم کرتا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں مشرق اور مغرب کے درمیان ایک ڈرامائی منظر میں امریکی اداکار مورگن فری مین کے ساتھ غانم نے شرکت کی، جہاں غانم نے قرآن مجید کا ایک اقتباس پڑھا جس میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید اور اسلام امن اور محبت کے فریم ورک کے اندر انسانوں کے درمیان فرق اور تنوع کو قبول کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ غانم کی کہانی دنیا کے بے شمار معذور افراد کے لیے انسپریشن ہے جو اپنی معذوری اور کمزوری کی وجہ سے زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔